बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज का दिन बड़ा अहम है, बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखनी है। हर आने वाला दिन अब अहम ही होगा। तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद पहली दफ़ा अपनी ताकत का इजहार करने जा रही है, सड़कों पर मौजूद है। अवाम गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलोचिस्तान तक पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक आवाज़ है, वो इमरान खान की। इलेक्शन के रोकने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। जिस तरह ये इमरान खान को सजाए मौत के नाम पर डराते रहे, धमकियाँ देते रहे, और खान का जवाब यही था कि अल्लाह के पास सबने जाना है। ये फिर बातचीत ख़त्म हुई, दूसरा मंसूबा शुरू हुआ, और सबसे अहम मामला जो बड़ी वारदात में आपके सामने जो आज बिलावल जरदारी लियाकत बाग में जलसा करने जा रहा है, अल्लाह से दुआ करें कि ये पुरअमन अंदाज में ख़त्म हो, क्योंकि मामलात कुछ और नज़र आ रहे हैं। मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। बड़ी मीटिंग्स, बड़ी बैठक में अब इन लोगों ने ये फैसले किए कि तहरीक इंसाफ को ताकत से नहीं रोकेंगे, जहाँ जहाँ रोक सकते हैं उसके अलावा बाकी लोगों को जाने दें। अवाम चूंकि सड़कों पर मौजूद है, इमरान खान जिंदाबाद के नारे हैं, दफ़ा 144, पुलिस क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां करेंगे, लेकिन वो ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा जो पहले हुआ है। साजिशें और घिनौनी साजिशें। आज तहरीक इंसाफ की एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जहां नून लीग को जूते मारे जा रहे हैं। अब लब्बैक और नून लीग के साथ भी एक मामला शुरू करने की कोशिश है। तहरीक इंसाफ ने तो दोबारा नई वेबसाइट बना के वर्चुअल जलसों के साथ, और साथ अब ग्राउंड पे बड़ा मामला इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। और नून लीग का प्रोपेगेंडे भी नाकाम हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ में नून लीग के लोग इस दफ़ा शामिल हो रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को तो छोड़ें, तफसील से बात करूं तो देखें, अवाम इस वक्त सड़कों पर इमरान खान जिंदाबाद के हर जगह नारे। फैसलाबाद में चंगेज़ अपनी जलसे निकाल रहा है, मानसेरा में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा तो पूरा इस वक्त सड़कों पर है। N182 लिया में, आप नाम लें, कोहाट में अभी शहरियार अफरीदी के घर के बाहर दफ़ा 144 के मामले पर पहुँच गए। अभी मियाँ अजहर, पाकिस्तान के सबसे सीनियर बुजुर्ग मौजूदा रहनुमा, उन्हें जिस तरह फस्तायत से गिरफ्तार किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन यहाँ पे पुरअमन आपने रहना है, पुरअमन। लेकिन पुरअमन का मतलब कानून का एहतराम है। ये मतलब नहीं आपने खामोश रहना है, आपने घरों से भी निकलना है और भरपूर आवाज़ भी उठानी है। गुलामी नामंजूर, ये दफ़ा 144 सिर्फ असले की नुमाइश पर है, आपके घरों के मुहासरे भी हैं। ये जो भी बड़ी बैठक में इन्होंने ताकत का इस्तेमाल ना करने की वजह उसकी देखें, तहरीक इंसाफ के सिर्फ बड़े रहनुमाओं पर क्रैकडाउन होगा, बाकी जो हालात हैं वो अवाम के इख्तियार में। पाकिस्तान के लोग अब रोकने से रुक नहीं सकते। जिस तरह 9 मई को उन्होंने अचानक खामोशी इख्तियार की और उसके बाद क्रैकडाउन शुरू किया। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज लियाकत बाग में बिलावल जरदारी का जलसा। और याद रखें कि बिलावल जरदारी की जान को शदीद खतरा है। मैं वजह बताता हूं आपको। शहबाज शरीफ का कल जलसा हुआ, नवाज शरीफ नहीं आया, क्योंकि उससे पता है कि इस निज़ाम का एक बड़ा हिस्सा माजी को दोहराने पे 2024 में 1971 के मामलात हैं। इसी तरह इसी लियाकत बाग में लियाकत अली खान, आपको याद होगा मामला, और रावलपिंडी शहर तो वैसे ही बदनाम है। 3 वज़ीर आज़म, लियाकत अली खान की तफसील आपको पता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी पिंडी में ही फांसी दी गई, और उसके बाद जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ ये भी आप जानते हैं। अब ये बार बार कहा जा रहा था नवाज शरीफ को आप ना जाएं, और वो नहीं गया। नवाज शरीफ की कुर्बानी मांगी गई थी आले शरीफ को मजलूम बनाने की, लेकिन आपको पता है आले शरीफ बुज़दिल और कमज़ोर लोग हैं। ये कुर्बानियां देने के नाम पर तो तैयार नहीं। ये तो जद्दे और लंदन और इसके अलावा तो कहीं सोच नहीं सकते। अब कंपनी के पास बिलावल जरदारी कुर्बानी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। और अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे सारे अंदेशे गलत हों, ये बिल्कुल अल्लाह ताला इसको पूरा ना करे, और बिलावल जल्द अज जल्द जलसा करके यहाँ से निकले, क्योंकि इन हालात में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इलेक्शन मुलतवी करवाना, तहरीक इंसाफ को रोकना अब किसी सूरत में मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ की देखिए रैलियां होंगी, अपने जोबन पर होंगे, अवाम फुल चार्ज है। इधर बिलावल का जलसा, और वो भी लियाकत बाग में। अब पाकिस्तान के लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, ये बात हो क्यों रही है, ये मामलात इस वजह से ताकि अपनी गिरफ्त में लें। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, माजी में 3 दफ़ा होने की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। और अब जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी वजह देखें। पाकिस्तान की कौम ने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये कहा, हर जो जुल्म हुआ इनके ऊपर, कहा जी इसके बाद ये नहीं कर सकते, उन्होंने करके दिखाया। कौम ने कहा इससे ज्यादा ये नहीं गिरेंगे, इन्होंने उसकी भी पस्तियों से नीचे चले गए। अपने इक्तदार को बचाने के लिए सिर्फ शेख मुजीब को वज़ीर आज़म बनने से रोकने के लिए पूरा बांग्लादेश बना गए। इलेक्शन से पहले इमरान खान को ये सजाए मौत की खबर सुना के एक तो अवाम को कंफ्यूज करना, मायूस करना, ताकि धांधली करें, कोई रोकने वाला ना हो। इसी तरह इन्होंने शेख मुजीब को भी सजाए मौत सुनाई थी। उसका नतीजा क्या निकला? बांग्लादेश बन गया। अवाम आज घरों से निकलने में, देखें ये जो सजाए मौत का मामला है, अगर अवाम को देखेंगे तो फिर 100 दफ़ा सोचेंगे। जो लंदन मुआहदे में डिस्कशन हुई, अब नवाज शरीफ की ख्वाहिश यही है कि आप इमरान खान को फांसी की सज़ा सुना दे। वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है नवाज शरीफ, वो शदीद दबाव में है और सहूलतकारों पर दबाव है। वो कह रहे हैं ख्वाहिश हम आपकी सज़ा तो हम सुना देंगे, अमल दरामद फिर आप करके दिखाएं। अब नवाज शरीफ की हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं। बिलावल इसके पीछे क्यों पड़े हैं, मैं आपको उसकी वजह बताता हूं कि बिलावल
واحد سیاستدان تھا یا ہے ابھی بھی کہ جس کی خواہش ہے کہ وہ رکاوٹ ہے، وہ اپنے نانا اور والدہ کی وجہ سے کسی صورت میں عمران خان کو پھانسی والے معاملے پر تیار نہیں۔ یہ جو نورا کشتی بظاہر ہے یہ بالکل درست ہے، نورا کشتی ہے، لیکن بلاول کی مخالفت بھی ہے، بلاول کے گروپ کا حصہ ہے، وہ عمران خان کو لیکن پھانسی کے معاملے پر ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوچ رہے ہیں کیوں نہ بلاول پر ہی واردات ڈال دیں، معاملہ زیادہ آسان ہو جائے، ایک تیر سے دو شکار۔ تو تحریک انصاف کے لوگ تو پہلے سڑکوں پر ہیں، اس کے بعد جو غدر مچے گی تو پابندی لگانا آسان ہوگی۔ اور پشاور میں آپ دیکھیں بلور خاندان کے ساتھ یہ ہو چکا، بہت سارے معاملات پہلے ہو چکے۔ عمران خان جب خود پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی حکومت رکھتے تھے، وزیر آباد میں حملہ ہوا، اس لیے آپ ان سے کسی بھی سطح پر گرنے کی امید کر سکتے ہیں۔ جو 82 سال کے بزرگ کو گرفتار کر سکتے ہیں، جو پاکستان کے سب سے مضبوط ترین رہنما عمران خان کو پھانسی کی سزا کا رسک لینے پہ تیار ہیں، جو خواتین پر جیلوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ذل شاہ ہو، ارشد شریف ہو، یہ سارے معاملات کر سکتے ہیں، ان سے آپ کوئی بھی امید رکھ سکتے ہیں۔ اب سائفر ٹرائل میں علیمہ خان نے 3 مرتبہ عمران خان کا بیان دیا، 3 دفعہ، اور یہی بات ارشد شریف بھی چیخ چیخ کے کہتا رہا، مراد سعید بھی کہتا ہے، بھٹو بھی کہتا رہا۔ جس انداز میں گواہان پر جرح کی جائے، جس طرح انہوں نے کیس کی پوری واردات بنائی، دیکھیں اسی کیس کو ہائی کورٹ 2 دفعہ کالعدم کر چکی، اب تیسری دفعہ کالعدم ہوا تو پورا نظام لپیٹا جائے گا۔ اب بغیر پروسیس مکمل کیے ہوئے اتنی بڑی دفعات سنگین کیس میں جس طرح اسے مکمل کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیں توشہ خانہ فوجداری کا معاملہ تھا 5 اگست کو جو عمران خان کو گرفتار کیا۔ ابھی دنیا نیوز کی جو جنرل سیکرٹری ہے ایسوسی ایشن ہے جرنلسٹ، اس نے پوری تفصیل میں کالم لکھا کہ سائفر کیس میں کس انداز میں یہ واردات کرنے، یہ الیکشن سے پہلے سزا کا معاملہ بہت بڑا معاملہ، یہ ان کی بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ سزا سنانے سے ووٹر مایوس ہوگا، نہیں، یہ نہیں پتا ووٹر زیادہ چارج ہو جائے گا۔ بے نظیر کے بعد دیکھ لیں کیا ہوا، زرداری 5 سال صدر بن گیا، تو یہ زیادہ مقبولیت پھیلتی ہے، لیکن اس سے جو اشتعال انگیزی ہے وہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اب آج تحریک انصاف کی بڑی اہم پریس کانفرنس ہے، بہت سی اہم باتیں ہوں گی، اور اس میں دیکھیں اب 5، 6 اور 7 یہ فیصلہ دینا، انتشار پھیلانا، الیکشن کی فرار سے راہ کو ہموار کرنا، پاکستان کی عوام بلا شبہ خاموش رہے، آواز بلند کرے۔ اب یہ آپ کے درمیان کچھ شر پسند عناصر بھی چھوڑیں گے جو آگ بھڑکائیں گے، ان پر بھی آپ نے بڑی گہری نظر رکھنی ہے، ان کی شر پسندی یا اشتعال انگیزی میں نہیں آنا، جس طرح 9 مئی میں انہوں نے واردات ڈالی۔ اب ایک عمران خان کو ہرانے کے لیے اس وقت یہ پورے ملک کو آگ میں جلانے کی کوشش کریں گے، ایک مائنڈ سیٹ ہے اصل میں، یہ ان کی ایک تربیت ہے ماحول بنانے میں، حالات بنانے میں، پھر اسے اپنے انداز میں مثبت یا منفی انداز میں بگاڑ دی۔ یہ تربیت ہے، ایک لفظ جو ہے نا دشمن، یہ دشمن قرار دے دیں، پھر اس کے بعد پھر جیت کے لیے، شکست کے لیے جائز ناجائز ہر حربہ استعمال، اب صرف یہ دکھانے کے لیے کہ سپیریورٹی کمپلیکس ہے، برتری کا شکار ہے، اس لیول تک پہنچتے پہنچتے ان کی فطرت بن جاتی ہے۔ پھر مفادات کا بوجھ اپنی جگہ ہے، 75 سال کی طاقت اپنی جگہ ہے، وہ نظام پورا جو لگا ہوا ہے اس پہ اپنی جگہ ہے۔ عمران خان کو سیاسی طور پر یہ شکست نہیں دے سکتے، نہ ہی اعصاب اس کے توڑ سکیں، ان کی صرف اور صرف جسمانی شکست دینے کی کوشش ہے، اور بیچ میں لے کر آ جاتی ہے عوام۔ اور دوسرا جو بڑا معاملہ ہے کہ عمران خان ان سے ڈرتا نہیں، خوفزدہ نہیں، ماضی میں لوگ ڈر جاتے تھے، عمران خان اس وقت نہیں ڈرا جب سارے کہہ رہے تھے پنجاب سے آپ پشاور چلیں جائیں، اس میں خود لاہور کے کور کمانڈر کہتے ہیں آپ پشاور چلیں جائیں، یہاں آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ لیکن عمران خان پختونوں کا رہنما صرف نہیں بننا چاہو، پورے پاکستان کا رہنما ہے۔ یہ چاہتے تھے لیبل لگ جائے کہ ایک صوبے تک محدود کر دیں، عمران خان کو پنجاب سے بس نکال دیں، کیونکہ پنجاب میں یاد رکھیں تمام طاقتور لوگوں کے اپنے گھر بھی موجود ہے، اہل خانہ موجود ہے، یہ یہاں کوئی ایسا معاملہ دور دور تک نہیں ہونے دینا چاہتے۔ باقی پختونخوا، بلوچستان، سندھ میں جو مرضی ہو، یہ اسٹریٹجک ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ دیکھیں 71 میں جو بنگلہ دیش کا معاملہ ہوا، انہوں نے ہار کے بعد بھی بری ذمہ خود کو قرار دے کے سیاستدانوں پہ ڈال دیا۔ اب مشرقی پاکستان جب بنگلہ دیش بنا تو اس کی اگر آپ نفسیات سمجھیں، اسے پڑھیں حالات کو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں اتنی طاقت رکھنے کے بظاہر باوجود کیوں یہ اتنے کمزور ہے۔ الیکشن میں جیت کا معاملہ، خان کا جو اقتدار ہے، خان تو کسی صورت میں 3/4 اکثریت کے علاوہ اقتدار لینے پہ تیار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے امیدوار جو ہے وہ پارٹی بدلنے کے تمام دعوے مسترد کر کے حلف دے چکے ہیں۔ خان سادہ اکثریت میں حکومت لینا نہیں چاہتا، اور یہ بات یاد رکھے جو حکومت آئندہ بنے گی وہ اگلے 6 مہینوں کے اندر اندر عوام کے غیظ و غضب کا سامنا بھی کرے گی، کیونکہ حالات ایسے ہوں گے کہ مہنگائی جو ہے وہ 52% سے 70% تک جا پہنچنی ہے۔ ایسے حالات میں لنگڑی لولی حکومت اس سیاسی جماعت کو ہمیشہ کے لیے سیاسی میدان میں سے دفن کر دے گی۔ اس کی بڑی مثال آپ کے سامنے نون لیگ موجود ہے، 16 مہینے انہوں نے جو حکومت بنائی اپنی سیاسی قبرستان بنا دیا۔ پورا پاکستان آج ان سے کیوں نفرت کرتا ہے، سڑکوں پر آج لوگ کیوں ہیں؟ گلگت بلتستان ایک پرامن علاقہ، صحت کارڈ چھینا، ریاستی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی، آج سارے کا سارا علاقہ سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ بلوچستان، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے جلسے دیکھ لیں، وہ آپ کے سامنے غیر منصفانہ جو انہوں نے کام کیے۔ اب پروپیگنڈا صرف کر رہے ہیں مین سٹریم میڈیا پہ، اخبارات پہ، نجم سیٹھی، کامران شاہد، کامران خان، جاوید چودھری، اس لوگوں 10 ارب میڈیا کو لگایا، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف تو جیت چکی ہے۔
اب ہر دور میں ان کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے پروپیگنڈا. اور ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی زبردستی کس طرح 3-3 4-4 گھنٹے ان اینکرز بیچاروں کو بٹھا کے نواز شریف کی بریکنگ نیوز، نواز شریف ہیلی کاپٹر سے اترا، نواز شریف نے اپنا ہزار بند ٹائٹ کیا، نواز شریف نے یہ کیا، صرف اور صرف یہ. اب تحریک انصاف کو بھی تھوڑی سی اسٹریٹجی بدلنی ہوگی، ورچوئل جلسے ضرور کریں لیکن اب گراؤنڈ پہ زیادہ اپنی پریزنس لانی ہوگی. ہر صورت میں عوام کو موبلائز کریں تاکہ خوف کے یہ بت ٹوٹ جائے، اور یہ رہنما جو اس وقت روپوش ہیں انہیں بھی اپنی اسٹریٹجی، اپنی حکمت عملی لانی ہوگی عوام میں. دیکھیں عوام ایک چیز بڑی سمجھ چکے، جن لوگوں کو اقتدار میں لانا چاہ رہے ہیں یہ 16 مہینوں میں جو پاکستان کی تباہی بربادی کر گئے وہ لوگ نہیں بھول سکتے. آج نواز شریف کہتا ہے ٹارگٹ جو ہوگا میرا 6% GDP، اور بندہ اس سے پوچھے تم نے رجیم چینج خان کی حکومت کری، وہ تو 6.5 میں پہلے سے تھا، آج وہ ہوتا تو ہو سکتا ہے 10% تک پہنچے، لیکن تم اسے مائنس میں لے گئے. اب مائنس سے اٹھا کے تم کیسے 6 تک لے کے جاؤ گے؟ اور ذمہ دار لوگ بھی نہیں سوچتے، یہ حادثاتی سیاستدان ہے نواز شریف. یہ تو سیاست میں ہوتا ہی نہ، باپ دادا کی زمینیں جائیدادیں بیچ کر اداکاروں پر لٹا کر اس نے ضائع کرنی تھی. ناکام ترین آدمی اسے، لیکن ڈکٹیٹر اٹھا کے پنجاب لایا، اور پھر پیلی ٹیکسی والی سوچ جو تھی وہ کبھی کھاتا رہا، کبھی جدہ کبھی لندن. اب آخری سانسیں ہیں ان کی، آخری سانسیں. مالکوں کو پہلے پکارا جنہیں للکارتا رہا، کبھی مہاجروں کو تانے کبھی پختونوں کو تانے. حالت ان کی اپنی گھر سے نکلنے کی نہیں. اب ان کی ہر سازش جو ہے ناکام ہوتی رہی، اللہ نے اس کا ہر توڑ نکالا. جو واردات کرتے ہیں اللہ اس کا توڑ نکالتا ہے. ابھی بشرا بی بی کے داماد کو زبردستی نون لیگ میں شامل کیا. صوبائی وزیر عطا محمد مانیکا جو ہے مسلم لیگ نون کے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں حیات، یہ تحریک انصاف میں اب شامل ہو گئے سارے. اب نون لیگ کا جو ٹکٹ ہولڈر ہے فاروق مانیکا، اس کے ساتھ کا مقابلہ ہے. تو لوگ تحریک انصاف میں نون سے ٹوٹ کے آ رہے ہیں، اندازہ کریں. یہ تو کہہ رہے تھے آزاد امیدوار ہمارے سارے، ابھی تو فی الحال ان کی اپنی پارٹی نہیں بچ رہی. ابھی بھی ان کے لوگ خود کہہ رہے ہیں MNA کی سیٹ میں مجھے دو، نیچے سارے دے دو. نیچے والا کہتا ہے مجھے دو ووٹ، اوپر بے شک دے دو آزاد امیدوار کو. تو اب عوام کے پاس سارا معاملہ آ چکا ہے، اور عوام اب عوام نہیں رہی، خواص بن چکے ہیں، خاص لوگ. گلگت بلتستان ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا، اللہ تعالیٰ امن و امان رکھے. یہ دھرنے چل رہے ہیں، حالات بڑے کشیدہ ہے. ایران میں بھی 9 پاکستانیوں کا معاملہ ہے، اس کو بھی ایشو بنا سکتے ہیں، اس کی بنیاد پہ مطلب یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں. ان کے پاس بھی بہت سارے کھیل موجود ہیں. روز نئی سوچ رکھتے ہیں، اگلے دن وہ بدلتے ہیں، پھر نئی سوچ رکھتے ہیں، پھر بدلتے ہیں. مطلب سمجھ انہیں بھی نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. کیونکہ جب آپ ایک سوچ، ایک معاملہ بنا کے جاتے ہیں، عوام اس معاملے کو آگے سے نیست و نابود کر دیتی ہے. ابھی آج جو ریلیاں نکل رہی ہیں، اب یہ چند گمنام گلیوں میں گھوم کے وہاں پہ دکھائیں گے دیکھیں جی لوگ تو نکلے ہی نہیں. اب پورا پاکستان ریلیوں کی صورت میں نکل رہا ہے. یہ گوریلا وار بن چکی ہے. اب جس طرح پہلے تھا نا کہ لبرٹی چوک میں سارے پہنچے، تو لبرٹی چوک پر یہ بھاری پولیس نفری پہنچا کے لوگوں کو وہاں براہ راست آمنے سامنے آ جاتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے. اب لوگوں نے بھی، تحریک انصاف نے بھی جو اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ریلیوں کی صورت میں نکلیں آپ. اب جتنے بھی رہنما ٹکٹ ہولڈر ہیں، صرف 859 لوگ ہیں. یہ 859 حلقے 266 حلقوں میں بھی پاکستان کے جس انداز میں عوام کو موبلائز کر گئے، آج تو یقین کریں سارا نظام پلٹ جائے گا. لیکن میری آخر میں پھر دعا ہے کہ بلاول کا جو جلسہ ہے اللہ کرے خیر خیریت سے اور بلاول یہاں سے نکلے. کیونکہ یہ معاملہ خراب ہوگا تو پھر اس کے بعد ان کے پاس ساری طاقت آ گئی، میرے عزیز ہم وطنوں کی صدائیں آ گئی، تو پھر وہی معاملہ ہوگا جو زرداری کے ساتھ ہوا، اور یا پھر وہی معاملہ ہوگا جس طرح اس دفعہ پہلے زرداری کو انہوں نے چانس دے دیا، اب نواز شریف کو لا کے معاملات کو دبا دیں گے. اور پھر یہ عمران خان کا معاملہ بھی جو ہے اس وقت نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ سزا کا معاملہ، یہ بھی پس منظر میں چلا جائے گا، پھر واردات ڈال سکتے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ امن و امان رہے، اور عوام کو نظر رکھنی ہوگی شرپسند عناصر پہ. پرامن رہنا ہے لیکن اپنی آواز بلند کرنی ہے اور گھروں سے نکلنا ہے. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کے نکلنے کی جو پروگریس ہے وہ پیش کروں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.